السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ جانیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آئے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ جاننے سے پہلے ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ عید کا دن تھا۔ سورج کے نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر اور پتھر پیارے نبی کے جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہی تھی۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے اس کا غلط نام بتا دیا۔ سب بچے ہنسنے لگ گئے۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر مایوسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کے دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچوں کو نہ معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کے بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے ایک اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے، میں رو رہا ہوں تو رونے دیجیے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کے لیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے۔ اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں، میرے لیے کپڑے نہیں ہیں کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے، زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہی میرے رونے کی وجہ ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائے، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چاچا بن جائے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائے۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو یہ دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنایا، اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دلہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کی موتی لٹاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جو وہاں پہلے بیٹھے ہوا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، پر مجھے کپڑے پہن لیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی ہے کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سے اس سے اٹھ چکا تھا اور میری ماں کی ممتا سے میں بہت دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، حسن حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی پوری دنیا اور دولت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکر کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔